वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। आज एसएसपी मलीर कराची में रॉ अनवार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद ही किसी सरकारी अफसर ने इतना खुलम खुला किसी सियासी जमात के ऊपर इतनी बड़ी रिकमेंडेशन जारी की हो, जो कि आज रॉ अनवार साहब ने वर्दी पहनकर की। और उनकी जो लुबे लुबाब था वो ये था कि उन्होंने एमक्यूएम के मुतालिक ये कहा है कि एमक्यूएम न सिर्फ एक लोकली दहशतगर्द जमात है बल्कि इसका ताना बाना इंटरनेशनल इंडिया की बदनाम जमाना रॉ के साथ मिलता है। एमक्यूएम का हर सेक्टर का लड़का जो है वो रॉ में जाके ट्रेनिंग लेता है और वो वहां से लाहौर की बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तौर पर वापस पाकिस्तान आते हैं और यहां पर आकर दहशतगर्दी फैलाते हैं। ये इनका लुबे लुबाब था रॉ अनवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो अब से कुछ देर पहले एक हंगामी तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके अंदर उन्होंने यहां तक रिकमेंड किया है वफाकी हुकूमत को कि एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। डिटेल से उन्होंने बात की है। उन्होंने लंगड़ा नामी एक शख्स और जुनेद नामी एक दहशतगर्द को भी सामने पेश किया है मीडिया के, जिसको बकौल उनके 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। उनका ताल्लुक न सिर्फ रॉ से बताया गया है बल्कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम से बताया गया। फिर उन दोनों का एतराफी बयान भी जो है वो मीडिया के सामने पेश किया गया है, जिसमें उन दोनों मुल्जिमान ने न सिर्फ अपना ताल्लुक एमक्यूएम के साथ बताया बल्कि ये भी बताया कि वो इंडिया जाकर ट्रेनिंग लेते रहे। इसके अलावा जो खिदमत खल्क फाउंडेशन है एमक्यूएम से इसका वाबस्तगी है, उसके मुताबिक भी कहा गया कि वो टिकट्स पे करती रही है उन दहशतगर्दों की, मुबैना दहशतगर्दों की जिनका मुबैना ताल्लुक है एमक्यूएम के साथ, और उनको रॉ के पास ट्रेनिंग के लिए भेजने की टिकट्स जो है इंडिया जाने की बैंकॉक के जरिए वो भी खिदमत खल्क फाउंडेशन पे करती रही है। रॉ अनवार साहब ने क्या कहा उसकी एक हल्की झलक आपको सुनवाते हैं, वापस प्रोग्राम में आते हैं। इन दोनों का ताल्लुक जो है एक सियासी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है और ये दोनों जो हैं काफी इन्होंने इंडिया के दौरे किए हैं। भारत की फौज की एजेंसी है रा, उसने इनको ट्रेनिंग कराई है और कराची से इन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें पता चला है कि इनके हर सेक्टर से लड़के गए काफी तादाद में, जिनके इन्होंने नाम बताएं, और वो सब जाके रा की एजेंसी इनको ले जाती है वाया बैंकॉक, फिर दिल्ली और आगे जाके, और वो वहां जाके और फिर ये ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं और दूसरी दहशतगर्दाना कार्रवाई करते हैं। इनके साथ इनकी एमक्यूएम की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम बड़ी क़यादत जो है वो इन्वॉल्व है। जावेद लंगड़े को इस काम के अवेज इंडिया वालों ने इंडिया की शहरियत भी दे दी है। ये ना जो है वहाँ तमाम किस्म की ट्रेनिंग होती है इनकी, हर किस्म का हथियार चलाना, रॉकेट लॉन्चर चलाना, इनका पूरा पाकिस्तान में नेटवर्क है। और ये सबसे बड़ी जो इसमें अहम बात है कि ये एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इंडिया का सहारा लिया हुआ है रा एजेंसी का, जिसके सबूत जो है ये दोनों लड़के हैं। देहरादून एक जगह है, उधर इनको है ना जो है ट्रेनिंग मिलती है और ट्रेनिंग के बाद मकबूजा कश्मीर के रास्ते लाहौर बॉर्डर इनको इलीगल क्रॉस कराया जाता है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सियासी पार्टी के तौर पे ये ऐसे लोग सामने हैं जो इस मुल्क के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो इस मुल्क में इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो इस तरह की जिस तरह टीटीपी और दूसरी हमने तंजीमों को बैंड किया है कि ये तंजीमें बैंड हो जाएं, क्योंकि वो दहशतगर्दाना कार्रवाई करती हैं, लिहाजा इनको बैंड होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दहशतगर्द पार्टी है। ये वो पार्टी है कि जो अपने आदमी, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन इंडिया है और इंडिया की रा की एजेंसी से मिलकर हमारे मुल्क में बेचैनी फैला रहे हैं, हमारे मुल्क में को है ना खराब कर रहे हैं। टीटीपी वाले जो हैं वो भी अपनी जगह पे, वो भी है ना मासूम लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। ये तो हमारे दुश्मन से मिलके और जो है हमारे मुल्क में जो है लोगों को मारते हैं। इसके अलावा खिदमत खल्क फाउंडेशन, आप उसका ये देखें कि उसका ये है कि उसका ऑडिट होता है, वो वेलफेयर के काम करे। वो इनके टिकटों की, ये जितने भी जाते हैं इनके लीडर लंदन जाते हैं आते हैं, एक एक की बाय नेम, एक एक की टिकटों की पेमेंट जो है वो खिदमत खल्क फाउंडेशन के अकाउंट से होती है।
ویورز، ایس ایس پی ملیر راؤ انوار صاحب کے بقول مسلح قومی موومنٹ کا تعلق را سے ہے اور ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے، اس کو پابندی اس پہ لگ جانی چاہیے. ایم کیو کا موقف ابھی ہنگامی پریس کانفرنس میں آئے گا اور اس کے بعد جب بھی وہ موقف لیں گے ان سے ہم رابطے میں ہیں. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب، سلیم بخاری صاحب، محمد اظہار الحق صاحب موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، اگر آپ سے اسٹارٹ کر لوں، آپ کا کیا انالیسس سر اس پریس کانفرنس کا؟ سیاسی پریس کانفرنس ہے، فیکچوئل پریس کانفرنس ہے، ایم کیو ایم کے گرد شکنجہ مضبوط ہو رہا ہے وفاقی حکومت کا، اس کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. واٹس یور ٹیک سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ کراچی میں بیٹھ کے ایک پولیس افسر اتنی اونچی آواز میں ایم کیو ایم کا نام لے کے اتنے خوفناک نہ صرف الزام لگا رہا ہے بلکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ایم کیو ایم کو بین کر دیں. اب دو چیزیں دیکھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ ان کا انڈیویجول ایکٹ ہے یا متعلقہ اتھارٹیز سے انہوں نے کلیئر کروا کے یہ پہلے قدم کے طور پہ پریس کانفرنس کر دی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے یا پتہ لگ جائے گا جس کے بڑے افسران جو ہیں ان کی آشیرواد انہیں حاصل تھی. دیکھیے آپ کل آرمی چیف جو ہیں وہ کراچی میں تھے اور انہوں نے 2-3 بہت اہم باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کا ایک پیٹرن ہے، ایک سٹائل اور ایک ڈیزائن ہے باقاعدہ، اور اس کے اگلے ہی دن 24 گھنٹے سے بھی پہلے جس قسم کی پریس کانفرنس ہو جانا، مجھے یہ چھوٹی بات بالکل دکھائی نہیں دیتی. یہ آئسولیشن کا ایکٹ بالکل نہیں ہے، یہ باقاعدہ آرگنائزڈ ہے، اور اگر ان کے پاس ایویڈنس پکی نہیں ہے تو میرے خیال سے اس سے بڑا طوفان برپا ہو نہیں سکتا کوئی. یہ بات میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ ان تمام الزامات کو فوری طور پر تسلیم نہیں کر لینا چاہیے انلیس یا تو ایم کیو ایم کا موقف سامنے آئے یا یہ تصدیق کر لی جائے کہ یہ سارے الزامات جو ہیں، یہ جو بھارت کے ساتھ لنکیج کی جا رہی ہے، راہ کی ٹریننگ کی بات کی جا رہی ہے، ان کا وہاں فرار ہو جانا جو ہے ہانگ کانگ میں، وہاں سے ٹکٹیں خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ٹکٹوں کی ادائیگی ہونا، اگر یہ فیکٹ سارے ٹھیک ہیں تو پھر آئی تھنک ایم کیو ایم از ان ٹربل. اور اگر یہ فیکٹ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ایس پی لیول کا آدمی بیٹھ کے پاکستان کے تمام نیوز چینل کے سامنے لہرا لہرا کے کاغذات دکھا کے یہ کہے کہ میرے پاس پورے ثبوت ہیں، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ طالبان سے بھی بدتر ہے. لیکن سلیم صاحب، انتظار تو کرنا چاہیے تھا، میجر لیول کے جو آدمی تھے اس پر بات کرنے سے پہلے انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم کا موقف آ جائے. رائٹ سر، لیکن جیسا میں نے کہا، بخاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہو، ایک میجر لیول کے آدمی تھے جنہوں نے جب ریڈ کی تو انہوں نے بھی میڈیا سے ٹاک کی تھی. جب 9-0 پہ ریڈ کی تھی تو آئی تھنک رینک سے فرق نہیں پڑتا، یا کرنل لیول کے آدمی تھے تو رینک سے فرق نہیں پڑتا، جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے کانٹینٹ جو بتایا جا رہا ہے. آئی ایگری ود یو، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ باتیں جو ایس ایس پی انوار نے کی ہیں ان کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس اس کی ہے، دین گاڈ بلیس ایم کیو ایم. اچھا، لیکن اگر ایویڈنس نہیں ہے تو دین گاڈ بلیس انوار. دیکھنا اب یہی ہے کہ ہاؤ ایم کیو ایم از گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. کامران، سب سے بڑا جو ہے جو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ایم کیو ایم کا رد عمل کیا آئے گا. وہ ان کو ڈسون کرتی ہے، یہ ان کی عادت ہے، پہلے بھی انہوں نے یہی کیا، سولت مرزا کو ڈسون کیا، عمیر صدیقی کو ڈسون کیا، وغیرہ وغیرہ. اگر وہ اس کو اون کرتی ہے تو منظرنامہ کیا ہوگا؟ میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں انتظار کر لینا چاہیے کہ رابطہ کمیٹی جو پریس کانفرنس کرنے والی ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے. رائٹ، لیکن سر انٹل دیٹ ٹائم اور بہت بخاری صاحب سوالات ہیں ان کی پریس کانفرنس کے علاوہ بڑے سوالات ہیں اسی سے متعلق، کیونکہ یہ جس طرح ٹیررزم کا پیٹرن بتایا جا رہا ہے اس طرح ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی پیٹرن سامنے آ رہا ہے، جس میں سولت مرزا سے لے کے یہ ابھی تک کی پریس کانفرنس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کے متعلق حکومت بڑی سنجیدہ ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ولی خان صاحب کی پارٹی پابندی لگ گئی تھی تو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاسی پارٹی سے پابندی لگانا، چاہے وجہ جائز ہو یا ناجائز ہو. تو مظہر عباس صاحب، آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ کیا حکومت تیار کر چکی ہے کوئی ریفرنس یا کوئی تہیہ کر چکی ہے ایم کیو ایم پہ پابندی لگانے کا جو سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے کامران، اس پہ سب سے اہم ریئیکشن خود سندھ حکومت کا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سندھ حکومت کیا اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ اس آپریشن کے کپتان ہیں جی. کیا وہ اپنے ماتحت ایک ایس ایس پی کی پریس کانفرنس کو اون کریں گے، ڈس اون کریں گے، اس پہ انکوائری آرڈر کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج راؤ انوار نے کی ہے. اگر آپ 92 کی پرانی فائل دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ ڈاکومنٹس آ چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈاکومنٹس موجود ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سبسٹینشیٹ
अदालतों में नहीं हुई। ये सारी बातें जो हैं ये या तो एक जमाने में प्रेस के जरिए आती थी क्योंकि टेलीविजन नहीं होता था, और या आप टेलीविजन पे आती हैं। जहां आपको इन चीजों को साबित करना है वहां ये चीजें पेश नहीं की जा रही। ये चीजें पेश की जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, अभी आपने कर्नल का जिक्र किया जी। अगर वो कर्नल वो बात कर रहा है तो उसको फिर रेंजर्स ओन कर रही है। सही कह रहे हैं। रेंजर्स ओन करती है। या अगर ब्रिगेडियर या आईएसपीआर का कोई स्पोक्समैन बात करता है तो वो आर्मी की बिहाफ पे बात कर रहा है। मदद साहब एक बात बताइए, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आप जरा वाकिफ है कराची से, ये राव अनवार साहब के बारे में तो कहा जाता है कि ये जरदारी साहब के बड़े राइट हैंड मैन है, ये बात सही है या गलत है? ये सबके राइट हैंड मैन है। अच्छा, ये जो आपको भी मैं बताऊं कि 92 में से लेके आज तक कम से कम 2 या 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि राव अनवार को यहां से हटा देना चाहिए, लेकिन राव अनवार नहीं हट पाए, उनको नहीं हटा सके। पिछले चीफ जस्टिस भी, उस वक्त के चीफ जस्टिस भी, तो वो उनके कनेक्शन बहुत हैं, बहुत स्ट्रांग और पावरफुल पुलिस ऑफिसर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बदर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो ये जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं और इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो फिर तो इनको पूरी सिंध गवर्नमेंट की आशीर्वाद होगी। नहीं, मैं असल में चीज ये कि हम सिर्फ वो कर रहे हैं, बिल्कुल ताल्लुकात हैं, लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट अगर कोई जाके चीफ आप सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्समैन शर्जील मेमन साहब को राब्ता करें, क्या शर्जील मेमन साहब करना चाहिए राब्ता वैसे प्रोड्यूसर को? जी, क्या शर्जील मेमन साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन कर रहे हैं? उसकी जो सिफारिशात हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि वफाकी हुकूमत इससे, क्योंकि अगर आप किसी पर पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी पर, तो वफाकी हुकूमत को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। पहली चीज ये कि इस हवाले से जाहिर चौधरी निसार साहब इस वक्त एक बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम्स अपनी चल रही हैं, वो बिल्कुल ऑपरेशन में कोई इस वक्त बज़ाहिर अपेरेंटली कोई इंटरेस्ट उनका नजर नहीं आ रहा, जो उनकी प्रॉब्लम वजीर आजम से हैं अगर हैं तो। लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये सीक्वेंस में एक चीजें हो रही हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसमें जो इल्जामात लगाए हैं ये बहुत संगीन इल्जामात हैं, वो कि मेरी नजर में ये नए नहीं हैं। ठीक, ये रॉ के एजेंट के इल्जामात। लेकिन सर इस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में मदर भाई, जब इस कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, रेड 90 पे पहली दफा हुई है, ऑपरेशन के अलावा की बात कर रहा हूं, आम हालात के अंदर, और सौलत मिर्जा स्टेटमेंट्स, फिर इसके अलावा जो भी मामला चल रहे हैं पिछले 1 महीने से, उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अदरवाइज तो इल्जामात ठीक है एमक्यूएम पे लगते रहे। बिल्कुल गवर्नर, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए रेंजर्स ने भी अब तक जो भी ऑपरेशन किया है, रेंजर्स ने एमक्यूएम को बराह रास्त एमक्यूएम के इन्वॉल्वमेंट के तौर पे नहीं पेश किया। उन्होंने क्रिमिनल्स किया, इन क्रिमिनल्स का ताल्लुक एमक्यूएम से था, इन क्रिमिनल्स को वो किया। यहाँ एसएसपी डिमांड कर रहा है, एसएसपी ये कह रहा है कि मैं सिफारिश करूंगा कि रेकमेंड कर रहा है, बिल्कुल करार दिया जाए। बिल्कुल सही। मदर साहब मेरे साथ रहिएगा। शामी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। सर ये जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी आपने ऑफिस सुनी, कवर भी की, आपकी अपनी सर राय क्या है? सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फैक्चुअल है, एमक्यूएम को जो है वो वफाकी हुकूमत या रेंजर्स या ये इदारे समझ रहे हैं मुल्क दुश्मन, वाकईतन लग रहा है ऐसे आपको? देखिए कामरान, अभी ये बात किसी ने नहीं कही, यानी हुकूमती सतह पर, कि पूरी एमक्यूएम जो है उसको निशाना बनाना मकसूद है। ये बात कही जाती रही है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी, हाँ वो किसी जमात में मौजूद हो। जी सर। अब देखने की बात यह है कि अगर तफ्तीश करने वाले अदारे या कानून नाफिज करने वाले अदारे इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो कुछ भी कानून शिकनी हो रही है, जो दहशत गर्दी हो रही है, जो लाकानूनियत हो रही है, वो बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, या मुल्क मफादात को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे, बल्कि बाकायदा एक पार्टी पॉलिसी के तहत ये काम हो रहा है, तो फिर बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। और ऐसी सूरत में फिर कोई भी इक़दाम किया जा सकता है एमक्यूएम के खिलाफ। लेकिन अभी तक ये पोजीशन किसी ने इख्तियार नहीं की। और ये जो एसएसपी अनवार साहब हैं, उन्होंने देखिए, इन्होंने जो बात की है वो एक सियासी बात है। किसी जमात पर पाबंदी लगाना या ना लगाना, ये वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार है। वो रेफरेंस करती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पर फैसला करती है कि ये शवाहद जो पेश किए जा रहे हैं ये दुरुस्त है या नहीं है।
तो अब ये कोई काम पुलिस अफसर का नहीं है, बल्कि उन्होंने ये बात करके एक मामले को थोड़ा सा उलझाया है। और उनका जो उनके दूसरे जो इल्जामात हैं वो एक तरफ रह गए हैं। और अच्छा शामी साहब एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो ऑपरेशन है ये सिर्फ रेंजर्स और फौज ज्यादा आगे के होके कर रही है, या नवाज शरीफ साहब की पूरी हुकूमत की भी उनको फुल सपोर्ट शामिल है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपके साथ है? देखिए, बात यह है कि जब ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई जी, और वजीर आजम ने भी और वजीर आला सिंध ने भी ये बात कही कि हम इसमें मदाखलत नहीं करेंगे और कानून नाफिज करने वाले अदारे जिसके खिलाफ जहां चाहें जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसको वफाकी हुकूमत की तायीद भी हासिल है और सिंध हुकूमत की तायीद भी हासिल है, जब तक कि वो किसी इकदाम से या किसी मामले से अपने आप को अलग न कर ले। ठीक, बहुत शुक्रिया शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी इजहारुल हक साहब ने ज्वाइन किया है। इजहारुल हक साहब, हमारे जो बेशतर पैनलिस्ट है उनका कहना यह है कि ये कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये उतनी प्रोफेशनल नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, और इसके अंदर जो है जिसका रेकमेंड किया गया कि एमक्यूएम पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि एसएसपी मलीर के पास कुछ फैक्ट्स ऐसे आ गए हैं कि वो रॉ के साथ उनके बंदे मिले हुए हैं, 2 बंदे जो गिरफ्तार हुए हैं, लंगड़ा साहब और जुनैद साहब जो हैं। आपके ख्याल में एसएसपी मलीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई वजन है और उसकी बुनियाद पर आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है एमक्यूएम पाबंदी लगाने जा रही है, या ये भी वन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सिर्फ इल्जामात होंगे, एमक्यूएम अभी थोड़ी देर में काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी, मामला रफा दफा हो जाएगा? शुक्रिया कामरान साहब। अगर आप हमारी तारीख पर नजर डालें, मशरकी पाकिस्तान से लेके बलोचिस्तान तक, फिर जिस तरह वली खान पर गद्दारी का कहा गया, तो मेरा ख्याल है कि ये एक खेल है जो चलता रहता है। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जो एक दुआ हजरत अली ने सिखाई थी कि या अल्लाह मुझे चीजें इस तरह दिखा जिस तरह के वो असल में हैं जी, इस तरह नहीं जिस तरह के वो नजर आती हैं, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगरतला केस में मैं उस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बड़ी गद्दारी के और बड़े चर्चे हुए, बाद में कुछ और चीजें निकली। अब इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि भारत हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल रहे कि वो एक पड़ोसी मुल्क है जी। जिस तरह हमारे लोग भागकर अफगानिस्तान चले जाते हैं, जिस तरह हमारे लोग भागकर ईरान जा सकते हैं, इसी तरह हमारे लोग भागकर भारत भी जा सकते हैं। तो भारत में जाना अव्वल तो कोई इस बात का सबूत नहीं है कि वहां जाना मुल्क दुश्मनी के से इबारत है या उस पर दाल है या उसका ये मतलब है। दूसरी सूरत यह है कि शामी साहब ने बिल्कुल सही दानिशवराना बात की है कि अफराद की जो इनफरादी इंडिविजुअल जो रोल है वो अलग है, पार्टी का रोल जो है एज पॉलिसी उसका साबित होना अभी बाकी है। ये तो हमने पहले सुना है कि जो अनवर साहब हैं वहां उनके खास आदमी जिन पर पिछले दिनों भी उनको लेकर जाया गया वो भारत के शहरी हैं, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, जैसे इंग्लिस्तान में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, तो वहां आपका जाहिर है उन मुसलमानों से राब्ता हमेशा होता है जो भारत से या दूसरे मुल्कों से आते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो उन्होंने बात की है पाबंदी लगाने वाली, ये उन्होंने अपने हुदूद से तजावुज किया है और उसको एक उन्होंने पॉलिटिकल रंग दिया है। और अनवर साहब, ये एमक्यूएम तरदीद करती है कि अनवर साहब जो है वो भारतीय शहरी हैं। उनका कहना यह है कि वो ईस्ट बंगाल में पैदा हुए थे और वहीं से पढ़ने के लिए लंदन गए थे जी। ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल दोनों तरफ से दावे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वर्दी पोश पुलिस अफसर ने सियासी बात करके पाबंदी वाली अपने मौकफ को थोड़ा सा ज़ईफ कर दिया है। राइट। सलीम बुखारी साहब, मेरा वो सवाल बीच में रह गया कि क्या वफाकी हुकूमत भी उसी तरह ऑन पेज है जिस तरह रेंजर्स और फौज नजर आ रही है इस वक्त दहशतगर्दी खत्म करने के लिए कराची में, और उसका टारगेट बिलाखिर एमक्यूएम ही क्यों बनती नजर आ रही है और कोई पार्टी नजर नहीं आ रही उसका टारगेट? मेरे ख्याल से कामरान थोड़ा सा खुल के बात करने की है। जी जी, मैं इसको अनवार साहब का एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि उन्होंने एज ए पॉन जो कुछ भी आज कहा है इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या एमक्यूएम के खिलाफ एक हाई लेवल पर या अस्करी इदारों या बाकी सारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी तरफ से कोई एक कैंपेन का हिस्सा है। ये सारी चीजें देखने के काबिल हैं। एक एसपी इस तरह की हमाकत नहीं कर सकता। आप इस बात से
مجھے ذرا وثوق سے کہنے دیں کہ یہ ایک ایس پی کی مجال نہیں ہے کہ وہ 40 ٹیلی ویژن کریو کے سامنے بیٹھ کے اور لہرا کے اس طرح کے ڈاکومنٹس دکھائے. نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے آئی ایس آئی، ایم آئی، فوج، رینجرز، فیڈرل گورنمنٹ یہ سب آن پیج ہیں. اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے خوفناک نام لے لے کے اور پابندیوں کی بات کی جائے. میں تو سمجھتا ہوں سارے آن پیج ہیں. ان کا گورنر کو اگر نہ پتا ہو، اشرت العباد صاحب کو تو ویسے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرے خیال سے آل آر آن دا پیج اور یہ ایک بہت بڑی کیمپین ہے اگینسٹ ایم کیو ایم. رائٹ. مظہر عباس صاحب، اگر کسی ملک کی فوج یا رینجرز آپریشن کرتی ہے ملک کے اندر یا وہ ڈکلیئر کرتی ہے کچھ لوگوں کو دہشت گرد، تو اس پہ ڈاؤٹ کیوں کیا جانا چاہیے؟ کیا فوج ہماری کانسپریسیز میں خدا نخواستہ بلیو کرتی ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو سیاسی وجہ سے یا لسانی وجہ سے ٹارگٹ کرے گی؟ اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے ادروائز؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ابھی جب سلیم بخاری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اگر واقعی یہ سب آن پیج ہیں اور اس کے بعد یہ ایک ایس ایس پی کو یہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے پریس کانفرنس کر لے، تو اس سے زیادہ تو جو ہے میرا خیال ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. کیونکہ اگر واقعی کسی کے حوالے سے آپ کے پاس ایسے ٹھوس شواہد ہیں تو آپریشن کا جو کپتان ہے اسے پریس کانفرنس کرنی چاہیے، جو آپریشنل کمانڈر ہے اسے پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اگر واقعی یہ سارے آن پیج ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر تو یہ وزیر داخلہ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ بہت ہی ہیپزٹ وے میں چیزیں ہو رہی ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہے جلاپور والی، لیکن مظہر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آئی ایس آئی یا ایم آئی یا فوج نے یہ شواہد ان کو ملے ہوں اور انہوں نے حکومت وزیراعظم سندھ سے کہا ہو کہ جی آپ اس بارے میں پریس کانفرنس کریں. انہوں نے کہا ہو کہ جی دیکھیں ہم تو گورنمنٹ میں ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، ابھی نئے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب اور ایم کیو ایم، تو ہم سے آپ کروائیں گے، جی ہم سے کروائیں گے تو سیاسی ہو جائے گا. جی کامران، اگر کسی جماعت کے بارے میں یہ سارے جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سارے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو یہ آپریشن کی کمان جو ہے یہ وفاقی وزیر داخلہ بھی دیکھ رہے ہیں. جی جی. اور وفاقی وزیر داخلہ اس پریس کانفرنس، کیونکہ جب آپ کسی جماعت پہ پابندی کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ یہ سارے ادارے آن پیج ہیں، اگر بقول جو سلیم بخاری صاحب بات کر رہے ہیں جس کا میں نہیں سمجھتا کہ سارے لوگ مگر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ کیا ایک ایس پی کی یہ اوقات ہے کہ وہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے بغیر اس کو آشیرواد کے؟ دیکھیے، میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب سے پچھلے 2 دنوں سے علیحدہ صوبے کا مطالبہ پھر زور پکڑا ہے، اس کے بعد دوسری فورسز جو ہیں وہ بھی ان ایکشن آ گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس لنکڈ ہے کہ یہ جو مطالبہ نیا شروع ہو گیا، واپس جائیں آپ جناب پور سے لے کے اب تک، چونکہ ایم کیو ایم کے اوپر یہ الزام رہا ہے کہ وہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر کو علیحدہ کرنا چاہتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، میں پھر اصرار کر رہا ہوں اس بات پہ، اینڈ آئی وانٹ یو ٹو پلیز کریکٹ می، کہ کیا میرے اور آپ کے مشاہدے میں یہ ممکن ہے کہ ایک ایس پی رینک کا بندہ، وہ جو کامران کہہ رہے تھے نا رینک سے فرق نہیں پڑتا ہے، کون کہتا ہے نہیں پڑتا، اس کی یہ مجال ہے. سر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر رینجرز کو لے کے بیٹھ کر، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر رینجرز کا کرنل جو ہے وہ بھی کوئی جنرل تو نہیں ہے، وہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی نہیں ہے، اگر ایک کرنل جو رینجرز کا ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ریڈ کرنے کے بعد ضروری تھا وہاں پہ میڈیا ٹاک کرتا، لیکن اسے میڈیا ٹاک کی، تو اگر کرنل رینک کا بندہ کر سکتا ہے تو ایس ایس پی کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا یہ بس بات تھی میری آپ سے. سلیم بخاری صاحب، یہاں اتنے زیادہ انڈر کرنٹ چلتے ہیں سندھ کے اندر جس کا آپ کو ضرور یقیناً اندازہ ہونا چاہیے. مجھے جو ماضی کے آپریشن ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کچھ کر رہی ہوتی ہے اور اس کا کاؤنٹر دوسری ایجنسیز کر رہی ہوتی ہیں اور دونوں کے کنفلکٹنگ پوزیشن ہوتی ہیں، کسی کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. مظہر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر، لیکن میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں تینوں محترم پینلسٹ کے لیے. بات سر سیدھی سی ہے، یا تو فوج کانٹروورشل ہے یا ایم کیو ایم کانٹروورشل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی صحیح ہوں. مطلب یہ تو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے نا، یا ہوگا ہسٹری میں کہ جو فوج یہ آپریشن کر رہی ہے اور راہیل شریف صاحب کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو ختم کریں گے، اگلے دن جو ہے وہ دہشت گرد ایم کیو ایم کو ثابت کر رہا ہے ایس ایس پی ملیر صاحب جو ہے، تو یا تو پھر ایم کیو ایم دہشت گرد ہے یا پھر فوج خدا نخواستہ کانسپریسی کر رہی ہے. دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی کہ دونوں چیزیں رائٹ ہے.
کیونکہ یا تو آپ کے ملک کی فوج اتنا بڑا کام کرنے جا رہی ہے، کانسپریسی ایسی گندی چیز کرنے جا رہی ہے خدا نخواستہ، یا پھر واقعی وہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس فیکٹس ہیں، ہم سے زیادہ فیکٹس ہیں، اور وہ سمجھتی ہے کہ فلاں پارٹی دہشت گرد ہے. دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتی ہے. اسی لیے بات کریں گے جی آپ سے، میں کروں گا اس بریک کے بعد. جبکہ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے اور وہ یہ بات مانتے ہیں کہ کراچی کو فوج چلا رہی ہے نہ کہ سیاسی حکومت، تو ایسے موقع پر ایس ایس پی ملیر جو کہ وردی میں ملبوس ہیں، ان کی پریس کانفرنس کو اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام وہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہو سکتی ہے جو آئی ایس آئی، ایم آئی اور پاکستانی فوج اور رینجر جو ہے اس کی، اور جو دوسرے وردی والے بھائی صاحب ہیں یعنی ایس ایس پی ملیر، ان کے درمیان جو کوارڈینیشن اس کا نتیجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر آج انہوں نے الزام لگایا ہے ایس ایس پی صاحب نے کہ وہ ملک دشمن ہے. تو ہارون رشید صاحب، کیا پاکستان کی فوج جو ہے وہ اب ایم کیو ایم کو ملک دشمن سمجھتی ہے؟ دیکھیے، ہمیں اس واقعے کے پہ بات کرنی چاہیے. جی، سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں. بظاہر یہ درست نظر آتا ہے اس لیے کہ اب اس کی تصویریں بھی آگے سہولت مرزا کے ساتھ دکھا دی گئی. ٹھیک ہے جی جی. تو اس واقعے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے صحیح ہونے کے امکانات ہیں. اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ٹیررزم میں ملوث رہی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ انڈیا میں ان کے لوگ ٹرینڈ ہوتے رہے ہیں. اب صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایس ایس پی کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ ایک سیاسی پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے. اسٹیبلشمنٹ کا موقف جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم باقی رہے، اس کا ٹیررسٹ ونگ باقی نہ رہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ موجود ہے، دوسری 3 پارٹیوں میں بھی ہے. تو اس واقعے پہ اگر بات کریں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ جوش و جذبے کا کسی نے مظاہرہ کیا ہے حد سے زیادہ، کہ بھئی ایس ایس پی یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے. باقی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں لیکن کورٹ آف لا میں یہ ثابت ہوں گی. اچھا سر، لیکن جب اگر ایس ایس پی بھی یہ بات کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں فیکٹس بھی یہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج بھی اور جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان میں الطاف حسین صاحب تک کا تو نام آ گیا ہے. تو جب الطاف حسین مرزا کے بیان میں بھی آ گیا جی سر، میں عرض کر رہا ہوں جی سر، الطاف حسین صاحب خود انڈیا کا ہے، انڈیا جا کے انہوں نے کہا پاکستان بننا بہت بڑی غلطی. اسی کی بنیاد پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر ایم کیو ایم کس کا نام ہے؟ اگر الطاف حسین صاحب بھی بقول فوج ٹیررسٹ ہیں اور سہولت مرزا کی جی آئی ٹی کے بقول اور دوسرے لوگوں کی جس پہ فوج بھی انحصار کر رہی ہے، اگر بابر غوری صاحب بقول نہیں سپریم کورٹ کے بقول بھی ٹیررسٹ. سر چلے، میں تو صرف فوج کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے بقول اگر صرف فوج کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سر میں فوج کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس آپریشن تو کورٹ نہیں کر رہی نا، تو فوج ہی کر رہی ہے نا ادھر. وہ اگر آپ تو ایسی بات کہہ رہے ہیں کس کی خواہش پہ کر رہی ہے؟ کس کی خواہش پہ کر رہی ہے سر؟ چاہے اپنے طور پہ کر رہی ہے یا ان کی خواہش کی بنیاد پر کر رہی ہے. نہیں، دس از ناٹ دا کوسچن. ایم کیو ایم نے خود کہا کہ آپریشن ہو، ساری قوم آپریشن سے خوش ہے، کراچی کے شہری اس پہ خوش ہیں. فوج کو یک طرفہ طور پہ آپریشن کر رہی ہے، زبردستی آپریشن کر رہی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو ہارون صاحب، یعنی ہم یہ انالیسس نہیں کر سکتے کہ فوج اگر یہ کہہ رہی ہے ایم کیو ایم کے متعلق اس کے آپریشن، فوج نہیں کہہ رہی نا، ایس ایس پی نے کہا لیٹ دا آرمی سے. اچھا ٹھیک ہے. اظہار الحق صاحب، آپ کی بھی یہی رائے؟ آپ کے خیال میں فوج اب اس گمان نہیں ان کا پیدا ہو چکا، یا ان کے یہ سامنے یہ فیکٹس آ چکے ہیں، یا وہ یہ انالیسس کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت اس پہ پابندی لگنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایک ملیٹنٹ ونگ ہے ان کے اندر، اس میں الطاف حسین صاحب بھی شامل ہے بقول رینجرز کے جو اندر جی آئی ٹی آتی ہے، اور جو ملزمان عارض صاحب نے اس میں بابر غوری صاحب بھی شامل ہیں، اس میں پوری ایم کیو ایم کی روح شامل ہے. اس کے باوجود ایم کیو ایم کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم نہیں ہے، وہ کوئی اور عسکری ونگ ہے، کوئی چھوٹا سا کوئی. دیکھیں کامران شاہد صاحب، ایس ایس پی کی جو بات ہے اس کو یہ فوج کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا، یہ ایک میرا خیال ہے کہ براہ راست ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوج جس طرح ہارون صاحب نے کہا ہے کہ فوج خود بھی کہہ سکتی ہے. لیکن میں آپ کی توجہ ایک دو اور لیکن اظہار صاحب ایک بات بتائیے، فوج ہی تو کر رہی ہے، دہشت گرد پکڑ رہی ہے ادھر سے. یہ جو ایس ایس پی صاحب تھے، کلام معاف ہے، دیکھیے کلام معاف. یہ کامران صاحب آپ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں آرمی کو جو بات ایک پولیس افسر نے کہی ہے، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ فوج نے کہا ہوگا. گمان کو یقین سر یہ نہیں کہا ہوگا. سر میری عرض سن لیجیے، میں مس ریپرزینٹ ہو جاؤں گا. میری بات میں نے سر یہ عرض کیا ہے کہ پولیس تو وہاں پہ 10 سالوں سے 20 سال 30 سالوں سے ہے.
یہ جو ٹیررسٹ پکڑے گئے تو فوجی آپریشن کے بعد ہی پکڑے گئے. فوج تو کچھ, پولیس تو کچھ ہی نہیں کر رہی تھی وہاں پہ, یہ سب فوج ہی کر رہی ہے وہاں پہ. اچھی بات ہے. فوج جو بیان دیا ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ فوج کے کہنے پہ کیا ہے, لیکن یہ جو لوگ پکڑے گئے پولیس کی ضرورت ہے. کامران شاہد صاحب میری عرض سنیں. جی کامران شاہد صاحب میری عرض سنیں. جی جی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پولیس نے کہا ہے اور فوج کام کر رہی ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. جی جی آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر یہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ فوج نے کیا ہے. جی لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ کلیئر ایویڈنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر ضروری مسئلہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس پولیس کی طرف سے ہے یا اس کی پشت پر فوج ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پریس کانفرنس کے مدرجات کیا ہیں, اس کے کنٹینٹس کیا ہیں. میں آپ کی توجہ پریس کانفرنس میں کی گئی 2-3 دلچسپ اور بڑی مسٹیریس باتوں کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس معاملے میں گورنر سندھ کا نام نہیں آیا. سر وہ سوال پوچھا گیا تھا نا سر, وہ سوال گورنر سندھ جو ہے. نہیں سر اظہار الحق صاحب وہ سوال پوچھا گیا تھا نا, تو اس کا جواب تو دینا انہوں نے. نہیں آیا تو نہیں آیا. تو گورنر ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں گورنر سندھ پچھلے 10-12 سال سے ہر حکومت کے ساتھ ہیں. پھر پیچھے الطاف حسین صاحب نے بھی ان سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اگلا آپ نے کیا دیکھا؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی MQM دشمنوں سے ملی ہوئی ہے. جی اب بھارت تو ہمارا ایک دشمن ہے. جی پولیس افسر کو چاہیے تھا کہ بھائی دشمنوں میں اور کون کون سے شامل ہیں. سر وہ اس کا اچھا, تیسری بات سلیم بخاری صاحب نے بالکل صحیح کیا ہے, اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. مطلب انڈیا ہی تھا جب سے وہ کلیئر ہے اپنے وہ بات, اس کا مطلب انڈیا ہی تھا. جی SP کا مطلب نہیں, آپ تو SP کی ترجمانی نہیں کر سکتے. نہیں, وہ پلورل کا سیگا استعمال کیا ہے اور اس نے انڈیا ہی کا نام لیا اور انڈیا میں بیس کر. اگر آپ اجازت دیں تو میں جی سلیم بخاری صاحب. جی 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 میں ترجمانی کسی کی بھی نہیں کر رہا, لیکن میں اپنا صاحب سے شیئر کر رہا ہوں. جی کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے. جی جی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی ایک چیز جس کا تعلق بھارت سے ہو جائے وہ پاکستان کی افواج کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی صحیح بات ہے, ہمارے لیے بھی اس ملک کا 2/3 میجورٹی سے الیکٹ ہوا ہوا پرائم منسٹر جو ہے اس کی بھارت دوستی اور بھارت جھکاؤ کی وجہ سے ڈمی بنا کے رکھ دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پورے اقتدار پر قبضہ ہے اس وقت, سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں, فوج کر رہی ہے. اور جب کسی ایک بندے کے بارے میں یہ وہ ثابت کرنا چاہیں یا ثابت ہو جائے یا ایویڈنس ہو کہ یہ بھارت میں ٹریننگ ہوتی ہے, بھارت میں ان کو بھیجا جا رہا ہے, خدا کے لیے یہ بات تصور کے بھی قابل نہیں ہے فوج کے. فوج اس پر کچھ بھی کرے گی. میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لنکیج اسٹیبلشڈ ہے جو کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی راہ انوالو ہے. ہماری صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ تو آپ نے میرے موقف کی تائید کر دی. اور مجھے ہارون صاحب کو میں 1 منٹ کے لیے جانے دیں آپ کی اسی بات پہ. ہارون صاحب اگر بخاری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ فوج ہی کر رہی ہے تو پھر SSP ملیر بیچارہ, اس کی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ فوج نے یہ فیکٹ آپ پھر گمان سے کام لے رہے ہیں, آپ پھر گمان سے کام لے رہے ہیں. اس کو جنرل راحیل شریف نے لکھ کے بھیجا ہے کہ تم یہ کرو. نہیں سر, ایک آدمی کو ایک ذمہ داری سنے نا یار, ایک آدمی کو ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے, وہ اس کی زبان لب و لہجہ الفاظ تو اس کے ہیں نا. آپ مجھے ایک میسج دیتے ہیں کہ یہ جا کے فلاں آدمی کو دے دو. اب یہ کیا ضروری ہے کہ میں اس میسج کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یہ کوئی وہ فرض کرے کہ یہ کامران شاہد کے الفاظ ہیں. دیکھیے نا, اس کی کیپیسٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے. SSP کی کیپیسٹی کیا, مثلاً اسے کہا گیا کہ کھل کے بات کرو. اب کھل کے بات کرنے کا آپ بھی اندازہ لگا رہے ہیں, میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں. اسے کہا گیا کھل کے بات کرو. یہ ٹھیک ہے, آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ نکالا تھا, پھر اس کو ایلیبوریٹ نہیں کیا. وہ نقطہ یہ تھا کہ ISI MI وغیرہ کی مدد اس میں شامل ہو سکتی ہے تفتیش میں. تنہا پولیس شاید اتنی تفتیش نہیں کر سکتی اور اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی. راو انوار ویسے بھی کوئی تکڑا پولیس افسر نہیں ہے. صحیح ہے. اب یہ ہے نا, اس کے بارے میں بہت سے ڈاؤٹس ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں, آپ کو پتا میں کراچی بہت کثرت سے جاتا ہوں اور اسی کام کے لیے جاتا ہوں اور کسی کام کے لیے نہیں جاتا. میرا وہاں کوئی بزنس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس کو اگر یہ اب تک تردید ہو چکی ہوتی یا کوئی اشارہ مل چکا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے, اتنا بڑا بولڈ سٹیپ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطلاع کو صحیح سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, الفاظ اب ضروری نہیں ہے. ہارون صاحب SSP کی جرت ہی نہیں ہے کہ جہاں فوج آپریشن کر رہی ہو
وہاں اپنے طور پہ نالائق تو ہو سکتا ہے نا یار، ضرورت نہیں ہے روز اخباروں میں 20 زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ انتظامیہ کے کہنے پہ. لیکن سر یہ اتنی چلے یہ تو سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے کہ ریکمنڈیشن دیتا ہوں. آپ برا نہ منائیے گا، آپ جو کچھ رائے دے رہے ہیں یہ ادارے کے دنیا ٹی وی کی انتظامیہ کی رائے ہے جو آپ کو، وہ تو آپ کی ذاتی رائے ہے. میری ذاتی رائے بالکل میرا ذاتی سوال ہے، بلکہ یہ میرا سوال ہے. اور اسی سوال کو مظہر عباس صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. مظہر صاحب ہارون صاحب تو ایسا ہے کہ انہوں نے سارا ڈسکشن کو کسی اور طرف کر کے، میں نے تو سوال یہ چھوڑا تھا ان کے آنے سے پہلے. مظہر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے سر میرا سوال یہ تھا کہ فوج کنٹروورشل ہے یا ایم کیو ایم کنٹروورشل ہے اس وقت، کیونکہ یہ لوگوں کی رائے ہے کہ فوج کے نزدیک ایم کیو ایم کے اندر دہشت گردیوں کی بھرمار ہوئی. نہیں، یہ سوال کی پلیسمنٹ ہی غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کسی کانوٹیشن کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. جی براہ راست یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کوئی کنٹروورشل ہے. فوج بہت کی بات اقدامات کسی ایک کو تو کہنا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے بھی اقدامات یہ آپریشن کر رہی ہے. آرمی صرف اوور سائٹ کر رہی ہے اس آپریشن کو. ایون آپریشنل کمانڈر بھی ڈی جی رینجرز ہیں. دیکھیے آپ ایک دم ڈائریکٹ یہ سیاسی جماعت تو کنٹروورشل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیاسی جماعتیں کنٹروورشل نہیں ہے. مجھے سمجھ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر سیاسی جماعت کنٹروورشل ہو سکتی ہے. سر میرا اس میں ضرور ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، کنٹروورسی کی نیچر ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ نے قائد اعظم کی شان میں کوئی ایسی کتاب لکھ دی، وہ بھی کنٹروورسی ہے، لیکن اس کا موازنہ اس کنٹروورسی سے نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ کوئی نبی وسلم کی شان میں گستاخی کر دے جو بلیسفیمی ہے، وہ کنٹروورسی بہت بڑی. تو ایک کنٹروورسی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں الزام ہے کرپشن کرتی ہے، ایک کسی جماعت پہ یہ الزام لگے کہ وہ دہشت گرد ہے. دونوں کنٹروورسیوں کا سر مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ کہتے ہیں جنرکلی کہ یہ ساری جماعتیں کنٹروورشل ہوتی ہیں، بالکل نہیں. یہ تو بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر آپ کی یونیفارم میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ دہشت گرد ہے، یا تو وہ یونیفارم فورس کنٹروورشل ہے یا وہ پارٹی دہشت گرد ہے. تو یہ تو فیصلہ کرنا چاہیے اس قوم کو، دانشور کرے نہ کرے. لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. جی اس پروگرام کے آخری سے پہنچ گئے. ایس ایس پی را انوار کی جو آج تہلکہ خیز پریس کانفرنس تھی، اس میں سب سے اہم ورژن جو آنا تھا وہ تھا صوبائی حکومت کا. لیکن ہم نے پورا 1 گھنٹہ شرجیل میمن صاحب کو فون کیا، ان کا موقف نہیں آ سکا. بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو اون کرتی ہے ڈس اون کرتی ہے. اصولاً وہ اون کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ہی ماتحت پولیس جو ہے اس نے اتنی بڑی بات آج کہہ دی ہے. ایم کیو ایم کا موقف اس لیے نہیں آ سکا کہ ان کا یہ بیان تھا کہ ہم پریس کانفرنس کے بعد اپنے لوگوں کو پروگرام میں بھیجیں گے. مجھے نہیں علم کہ انہوں نے کسی پروگرام بھیجا کہ نہیں بھیجا، ہمیں تو انہوں نے یہ موقف دیا ہے. ان کی پریس کانفرنس جو ابھی تک نہیں سامنے آ سکی، جیسے وہ آئے گی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو سنوائیں گے. ہمیں نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.